یا رسول اللہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ آنکھوں سلام۔ سرکار کی نگاہ ہے۔ اللہ نے عورت کو مرد کے لیے مرد کو حاکم بنایا عورت کے اوپر، لیکن یہاں پر ایک بات اور بتا دوں بڑی قابل غور ہے۔ اللہ نے عورت کو پیدا کیا مرد ہی سے، کیا کہ نہیں کیا؟ اس میں حکمت بہت ساری تو ہیں، لیکن ایک سنتے چلو ساتھ میں۔ اللہ نے عورت کو مرد کی ہڈی سے پیدا کیا، بائیں سائڈ کی پسلی کی ہڈی نکلوا کے پیدا کر دیا حضرت حوا کو۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے عورت کو مرد سے پیدا کیا، یہ غرور و تکبر کا قلعہ ڈھانے کے لیے، تاکہ کوئی دنیا میں یہ نہ سمجھے کہ اس کی خدائی کسی عورت کی محتاج ہے، اگر وہ چاہے تو وہ پیدا کر سکتا ہے۔ اس نے یہاں پر عورتوں کے غرور کو توڑ دیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب قدیر نے بغیر باپ کے پیدا کر کے مردوں کا غرور توڑ دیا ہے کہ وہ کسی مرد کا بھی محتاج ہے۔ حکمت پہ غور کریں آپ، عورت کو پیدا کر دیا مرد سے، اور مرد کو پیدا کر دیا بغیر باپ کے، کر دیا، غرور توڑ دیا۔ لیکن اب یہاں پر صرف ایک جملے پہ آپ اپنی توجہ رکھیں، اور اس کے بعد میں بھی غور کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہیں تو جنت میں، اور جب آپ جنت میں ہیں تو جنت میں طبیعت تو نہیں لگتی ان کی، کیوں؟ اکیلے تھے، جب تک اکیلے ہیں طبیعت نہیں لگتی ہے۔ اللہ نے جوڑ پیدا کر دی، یہ ان پہ نیند غالب کر دی، بائیں سائڈ کی پسلی نکلوائی، گھر جا کے نہیں پسلی، ادھر کی زیادہ ہوتی ادھر کی کم ہے، ادھر کی پسلی کم ہے، مرد عورت کے بیچ فرق ہے، یہ سب میں نہیں۔ تو پسلی نکلوائی اور وہاں پر حضرت حوا کو اس پسلی سے بنا دیا، پسلی کی ہڈی سے۔ اب یہ بیٹھی ہوئی جب وہ نیند سے بیدار ہوئے، انہوں نے چاہا ان کو ہاتھ لگانا، کتابوں میں آتا کہ ارشاد ربانی ہوتا کہ ہاتھ نہیں لگا سکتے، ابھی نکاح نہیں ہوا، جب نکاح ہو گیا تب تو ہاتھ لگا سکتے ہیں نا، یہ فتویٰ تم بھی جانو اتنا لگا سکیں، لیکن جب نکاح ہو گیا تب بھی ارشاد ربانی ہوتا ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ ارشاد ہوتا کہ جب تک حوا کا مہر ادا نہ ہو جائے، کیا ادا نہیں ہو جائے؟ مہر ادا نہ ہو جائے۔ اب میں کہتا ہوں مولا مہر میں چاہیے کہ جنت میں تو کوئی کمی نہیں، حور وہاں پر ہے بے شمار، وہاں پر تو کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ ایسا معاملہ جنت کا کہ جنت کے اندر نہر کوثر و سلسبیل، کوثر و سلسبیل، اس کے بارے میں تو اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں بڑے پیارے انداز میں ذکر کیا ہے۔ جنت میں نہر کوثر و سلسبیل، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ جنت کی جو نہر ہیں یہ بھی اپنے پر فخر محسوس نہ کریں، بریلی سے پکار یا کہتے ہیں جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، یہ دو بوندیں کوثر و سلسبیل جو یہ جنت کی دو نہر ہیں یہ صرف حضور کی دو بوندیں ہیں، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ اور وہاں پر تو کمی کوئی نہیں، حضرت آدم نے پوچھا مولا جنت میں مہر عطا کروں، کیا دیا جائے جو مہر عطا ہوگا؟ جملہ نوٹ کریں، ایک روایت میں 3 ایک میں 10 ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ آدم میرے آخری نبی پر 10 مرتبہ درود پڑھ دو مہر عطا ہو جائے گا، حضور پہ 10 مرتبہ درود پڑھ دو مہر عطا ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ایک بات پہ غور کریں کہ اگر درود نہیں پڑھتے تو مہر ہی ادا نہیں ہوتا، اور جب مہر ادا نہیں ہوتا تو ہاتھ ہی نہیں لگتا۔ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ہوتا ہی نہیں، یہاں سے معلوم یہ چلا کہ ہم آئے بھی درود کا وسیلہ ہے، اور جنت میں قیامت کے دن جائیں گے یہ بھی درود ہی کا وسیلہ ہوگا۔ اسی کو بریلی سے مفتی اعظم کہتے ہیں وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو،
کو ہرگز خدا ملتا مولانا راشد صاحب اگر وہ درود نہ پڑھتے تو ہاتھ لگانے کا موقع ہی نہیں تھا نا. اب یہ درود کے صدقے میں تو پیدا ہوئے, درود ہی کو بند کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. چلو اب اگلی بات کو آگے بڑھاؤ, ادھر دیکھیں. ہڈی پسلی کی تھی, میں نے پوچھا عالم تصور میں, یا اللہ تو یہ بتا دے مجھے, تو بڑا رحیم و کریم لگ رہا ہے کہ ہی کی ہڈی کیوں نکلوائی, پیر کی ہڈی سے بھی تو بن جاتی ہیں وہ, بن سکے تھی نا. ارشاد ہوتا پیر کی ہڈی سے ہم نے یوں نہیں بنایا تھا کہ دنیا سمجھ جائے عورت ٹھکرانے کی چیز نہیں ہے, عورت ٹھکرانے کی چیز نہیں ہے. ہم نے کہا اللہ تو سر کی ہڈی سے بنا دیتا, یہ عورتوں کا سن لے بار سے. ہم نے کہا اللہ تو نے پیر کی ہڈی سے نہ بنا کے مردوں کو یہ بتایا کہ عورت ٹھکرانے کی چیز نہیں ہے, لیکن تو سر کی ہڈی سے بنا دیتا. اس کی رحمتوں نے جواب دیا سر کی ہڈی سے نہ بنا دی, بتا دیا سر پہ چڑھانے کی چیز بھی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں, اگر ٹھکرانے کی نہیں یہ صحیح ہے تو یہ بھی صحیح ہے کہ سر پہ چڑھانے کی بھی نہیں ہے. یوں تو نہیں بنایا. ہم نے کہا مولا پھر تو چہرے کی ہڈی سے بنا دیتا, ناک میں بھی ہڈی ہے, ماتھے میں بھی ہڈی ہے, رخسا گال میں بھی ہڈی ہے, سنے وار سے بابو یہاں سے بنا دیتا. اس کی رحمتوں نے جواب دیا ہم نے یوں نہیں بنایا کہ چہرہ سامنے ہوگا اور اب دکھانے کی چیز بھی نہیں ہے بلکہ چھپانے کی چیز ہے. اور میرے سرکار نے فرمایا کہ جن کے گھروں کی عورتیں بے پردہ باہر گھوما کرتی ہے وہ دیوس ہے, دیوس ہے وہ لوگ. اور جنت کے اندر سے آواز آتی دیوس میرے اندر نہیں آنا چاہیے, دیوس میرے اندر نہیں آنا چاہیے. مگر تمہارا جب بیاہ ہو جائے اللہ تو کیا پوچھو گے. اگر گھر میں کوئی ہاتھ رکھتی ہے انہوں نے منع کر دیا تو بولے تم نے پورا اسلام کا ٹھیکہ تم نے اکیلا لے لیا کیا, اور لے کے جا رہے ہیں پٹیا بٹھا کے انہوں نے گلے میں ہاتھ ڈال لیا پیچھے سے. یہ بے وقوفوں کے مجدد آگ وہ دیکھ رہے ہیں, وہ پورے جہان کو دیکھتی ہوئی جانے کی سامان پھٹک تو کھول دیا انہوں نے, گاڑی کٹ کے کھول دیا کہ نہیں کھول دیا. مگر بابو یہ نقطے کو سمجھو, تقریر میں یہ حصہ چل رہا ہے بہت قیمتی آپ کے حق میں ہے. اگر عورت کو پیر کی ہڈی سے نہیں بنایا اللہ نے تو بنایا سر کی ہڈی سے بھی نہیں. یہ مولانا راشد صاحب یہ بتایا کہ سر میں بٹھانے کی چیز بھی نہیں ہے, جو سر پہ چڑھا پھر رہا ہے نا وہ. اور بعض عورت تو اپنے آدمی کا آدمی بنی بیٹھی گھر میں, وہ تو ایسا ہے کہ نہیں ہے. اور اماں جو بیٹھی میں کہ وہ کہہ رہی کہ للی دب کے مت رہی ہے, تو تو خون کر دی ہمارے گھر کو. آگ یہ بڑی دے رہی ہے گھر کو, یہ بڑی آگ دے رہی ہے گھر کو. بیٹی منہ سے ہاتھ ڈال, ہاں سنبھال کے بیٹھ, بڑی آگ دے رہی ہے. سرکار سے پوچھو نا, حضرت فاطمہ علی سرکار کے پاس آگے بولی سرکار رات حضرت علی اور میری بیچ تھوڑی سی بات ہوئی اور مجھ سے ناراض ہو گئے. سنے غور سے, علی میں دونوں بیٹھے تھوڑی سی بات ہوئی تھی ذرا سی, بات بھی ہنسی کی تھی, علی ناراض ہو گئے. آج کی بیٹی جب آگے کہتی ہے نا میں کہ ابا وہ ایسے کہہ رہے تھے, اچھا بھول لگا جی مدی, اب یہ کل ڈٹ گئی اس پر. وہ بیچارہ آیا دماد روک لیا, ہم نے بھیجیں گے ایسے, تو نہیں بھیجے گی, تیری بیٹی سرکار کی بیٹی زیادہ افضل تھوڑی ہے, تیری بیٹی سرکار کی بیٹی کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہے. لیکن میرے سرکار نے فرمایا, اور بیٹی بھی کون سی, حدیث پاک سنتے چلیے, وہ بیٹی اس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے فاطمہ تو سیدۃ النساء العالمین. جھوم کے بولے سبحان اللہ. فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ, میری بیٹی جنت کی عورتوں بھی سردار ہے. وہ بیٹی آئی کہہ رہی ابا رات نا علی ناراض ہو گئے تھے. سرکار نے فرمایا فاطمہ پھر کیا کیا تم نے؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا حضور نے کہ ناراض ہو گئے تم تو اپنے گھر کو آگے ہوتی, یہ نہیں فرمایا. سرکار نے فرمایا فاطمہ پھر کیا ہوا؟ کہتی سرکار میں نے حتی المقدور کوشش کی منانے کی, ہوا یہ کہ وہ مان گئے, لیکن سرکار نے جو ارشاد فرمایا وہ سنے آج کی عورتیں بھی, اور جن کی بیٹیوں کی شادی ہو گئی ہے وہ بات.
میرے سرکار نے فرمایا اے فاطمہ اگر علی تم سے ناراض ہوتے، علی تم سے ناراض ہوتے اور تمہارا اسی ناراضگی میں اگر انتقال ہو جاتا تو میں مصطفیٰ تمہارا جنازہ بھی نہیں پڑھتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر عورت کا شوہر ناراض ہو اور عورت مر جائے تو نبی کیا فرما رہے ہیں میں جنازہ بھی نہیں پڑھتا بیٹی۔ یہ ایسا ہے کیوں؟ بات دراصل یہ ہے نبی کی بیٹی فاطمہ علی کو ناراض کرنے والی تو نہیں ہے، لیکن پھر سرکار نے یہ کیوں فرمایا ایسا؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے سرکار کہہ تو فاطمہ سے رہے ہیں لیکن سمجھا پوری امت کی عورتوں کو رہے ہیں۔ سرکار بات تو کلام تو بیٹی سے کر رہے ہیں۔ یہاں پر پھر میں ایک جملہ کہہ دوں، یہاں کا معاملہ یہ ہے کہ مخاطب تو خاص ہے لیکن خطاب بالکل عام ہے۔ میرے سرکار نے پوری امت کی عورتوں کو درس عظیم دیا ہے کہ اگر تمہارا شوہر ناراض ہو اور تم اگر اس حالت میں مر گئی تو تم جنازہ پڑھنے کے لائق نہیں ہو۔ یہ بھی بتایا کرو بیٹیوں کو، چار ذاتیں ایسی ہیں، چار سنے غور سے، بڑی قیمتی قیمتی چار ذاتیں ہیں، چار باپ، پیر، استاد، شوہر۔ یاد آ گئے؟ باپ، پیر، استاد اور ایک شوہر۔ ان کے بارے میں لکھا علماء نے اگر ان میں سے سوتا ہو کوئی، اگر باپ سو رہا ہے اولاد موقع پر ہو اگر ہو تو، پیر سو رہا ہے مرید موقع پر ہو، استاد سو رہا ہے شاگرد موقع پر ہو، شوہر سو رہا ہے بیوی اگر موقع پر ہے، اگر جگانے کی ضرورت پڑے تو علماء نے لکھا ہے کہ آواز دے کے جگانا خلاف ادب ہے۔ پھر کیسے جگائیں؟ بیٹھ کے پیر دبانا شروع کر دو، بیدار بھی ہو جائے گا، خدمت بھی ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ عید کی نماز پڑھائی سرکار نے عیدگاہ میں، ادھر عورتیں بیٹھی سرکار تشریف لے آئے تھے تو سرکار نے فرمایا عورتوں تمہیں میں نے دوزخ میں بہت دیکھا، مردوں زیادہ دوزخ میں جان گی کہ یہ تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کسر بھی چھوڑ کے نہیں دے رہی ہیں۔ اگر میت میں چلی گئی تو ہوں پھدول کے بیٹھ رہی کہ تو بڑی کمزور پڑ رہی ہے، تنگ رکھ رہا ہے تجھے، وہ تو کیسے ایسا ہی ہے۔ مطلب میت کی چرپائی کے پاس بیٹھ کے گھر کی خیریت پوچھ رہی پوری اس سے، وہ بھی سنبھال کے بتا رہی ہے بیٹھ کے، مطلب جس کی کمائی کھا رہی ہے، جس کے گھر میں رہ رہی ہے، اس کی اتنی لمبی ادھیڑ کے بتا کے آگے ہوئی بیٹھ کے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ سنو عید کا دن، عید کا سرکار نماز پڑھا کے عید کی جدھر عورتیں بیٹھی ادھر آ گئے۔ آپ نے فرمایا سنو عورتوں تم صدقہ زیادہ کیا کرو، میں نے تمہیں دوزخ میں مردوں زیادہ دیکھا ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا عورتوں تم پوری زندگی آدمی گھر میں عیش کے ساتھ، آرام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، قدر کے ساتھ رہتی ہو، اور ذرا سی پریشانی اگر آن پڑے تو منہ کو پھاڑ کر کہتی ہے کہ اس گھر میں جس سے پاؤں رکھا سو تو ملے ہی نہیں ہے۔ بولو ایسے ہی ہے؟ تجربے میں ہے بات کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے۔ اور میں جو بتا رہی ہوں حدیث میں بھی یہ حضور نے بتایا کہ ایسا کرتی ہیں یہ کہ جب سے میں نے گھر میں قدم رکھا سکھ ہی نہیں ملا۔ اور بعض کو تو میں نے ایسے کہتا ہوں بھی دیکھا اگر اس گھر میں تو بیمار ہو کے گولی تک بھی نہ ملتی مجھے، لے وہ صاحب کر دیا ملیامنٹ۔ تو ان عورتوں کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ جب عورت یہ بولتی ہے اپنے آدمی کے لیے گھر میں اپنے کہ کبھی سکھ ہی نہیں ملا تو سرکار فرماتے کہ جہنم اس کے نام میں لکھ دی جاتی ہے، جہنم لکھ دی جاتی ہے۔ لیکن ہے میری ماں بہنوں تمہارے حق میں جملہ جا رہا سنو قدر کے ساتھ ذرا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ ایک گروہ عورتوں کا وہ بھی ہے جن کے بارے میں سمندر کی مچھلیاں مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، سبحان اللہ۔ کون سی مچھلیاں؟ سمندر کی۔ تو سرکار نے فرمایا کہ وہ عورتیں کہ سمندر کی مچھلیاں دعائیں کر رہی ہیں، سمندر کی مچھلیاں نہیں کر رہی بلکہ ہوا میں اڑنے والے پرندے بھی دعائیں کر رہے ہیں مغفرت کی۔ کس کے لیے؟ عورتوں کے لیے۔ اور وہ عورتیں کون سی ہیں؟ میرے سرکار فرماتے وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں، جو خدمت کرتی ہیں، جو نافرمانی نہیں کرتی ہیں، جو اپنے شوہروں کی بات مانتی ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں تو آتا ہے کہ آدمی باہر سے ہارا تھکا اپنے گھر میں گھس رہا
عورت مسکرا کے اسے سلام کر لے 70 نیکیاں مل جاتی ہیں. سبحان اللہ. مسکرا کے سلام کر لے 70. مگر تمہارا حال کیا ہے؟ تمہارا حال یہ ہے کہ اگر طبیعت کم بھی خراب ہوگی وہ جب سارا بھی بگڑ جائے. کیسے ایسے ہی جی بگڑ جائے گی. وہ باز کی تو اتنی بگڑ جائے گی کہ کرہٹ کے آواز دروازے نہیں سن لے گا وہ قریب. اب اس کا ہوئی سکون سوکھنا شروع ہو گیا کہ یار پتہ نہیں کتنی طبیعت خراب ہے. یہ زندگی دشوار مت کرو آدمیوں کی, ورنہ الٹی لٹک کے پٹو گی تب قبروں میں بھی اور قیامت کے دن دوزخ میں بھی جانے کے بعد. اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہم سب کو. سرکار نے فرمایا کہ ہوا میں پرندے اڑ کے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں عورتوں کے لیے. ایسے ہی بنو کہ جو قیامت کے دن سرکار کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی کنیز بن کے جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان باتوں پہ عمل کرنا بہت آسان فرما دے. یہ صبح کو دولہا بنیں گے. ایک دولہا کا ذکر کرنے کے بعد بات کو ہم سمیٹ رہے ہیں. یہ دولہا بنیں گے دونوں بھائی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے. عورتوں سے یہ کہتی ہے وہ صبح کو تمہارے سر پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ بھی بولیں. خوشی کا دن ہوتا یہ پکڑ کے سنبھال کے تو یعنی سکے گوٹے کا سہرا لے کر آؤں گی تو یہاں ہاتھ رکھ کے جنت سے آیا سے. یہ کہاں ہے کہ جنت سے آیا سے. بتاؤ میری سے پھر جھوٹ بول رہی اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بول رہی سر پہ کہ تیرا بیڑا غرق ہو ہی جاتا. عبداللہ میاں جھوٹ مت بولنی ہے. ہاں کبھی ڈٹ جاؤں لے کے نا جھوٹا تھا جنہیں کیا لے کے سر پہ وہ جنت سے آ جائے لیکن نے باندھا تو نہ باندھا گیا جائے لیکن نے باندھا تو نہ باندھا گیا. کیا طرف آتے ہی ہاں ایسے ہم. لیکن ایک بات مزے کی یہ ہے کہ یہ دولہا بنیں گے اور یہاں سے جب جائیں گے برات جائے گی تو کسی براتی کا چارج لگے گا؟ کوئی بات کہیں جا رہی ہے اشارے سے جلدی بتاؤ تو لگے گا کوئی چارج؟ کوئی ارے بھائی جانا فری کھانا فری آنا فری سب کچھ فری تو ہے. یہ دن ایک دولہا کا چلو یہ 2 گھنٹے ہو گئے صبح تو یہ دولہا کا صدقہ ہوتا ہے کہ اس کے صدقے میں آنا جانا کھانا اٹھنا بیٹھنا سب فری ہو گیا. یہ دولہا بنے تو سب فری. لیکن قیامت کے دن دولہا بنیں گے میرے سرکار سبحان اللہ. میرے سرکار کے سر پہ ایک سیرا سجا ہوگا جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت بریلوی شریف سے کہتے ہیں جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا, جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں. یہ دولہا بنے تو آنا جانا یہ سب فری ہو گیا ہے. لیکن سرکار جب دولہا بنیں گے قیامت کے دن جنت بھی فری ہوگی انشاءاللہ. سرکار کا صدقہ ہوگا. اللہ تعالی ہم لوگوں کو عمل کرنا آسان فرما دے. وہ بات کو یہی بند کرتے ہیں ما علینا الا البلاغ المبین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. صلاۃ و سلام کے بعد چاہتے ہیں